کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہم یا تو خود کو کھو دیتے یا پھر اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں۔ میں بالکل اینا سادہ سے گھر سے بلونگ کرتی ہوں۔ میرا کوئی اتنا زیادہ بیک گراؤنڈ بہت بڑا نہیں، مڈل کلاس سے بھی شاید نیچے کا ہوگا، اور وہاں ایک سکون ضرور ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو آپ کی زندگی جیسے چل رہی ہوتی ہے وہ ایک سکون ضرور ہوتا ہے۔ جب ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی تب ایک سکون سے ہم آزادی سے ہم اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ہمیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کسی چیز کو خاطر میں نہیں لے کے آ رہے ہوتے، کسی کو شاید کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو نہ محلوں کی شہزادی سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ مڈل کلاس میں ہو، چاہے آپ غربت کے نچلے دہانے پہ ہو، لیکن ماں باپ کے گھر میں لڑکی جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر ایک شہزادی کی طرح پلتی ہے۔ جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہمارے رویے میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ پہلے 3 سال جو شادی کے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی۔ شروع میں نا بڑا اچھا لگتا ہے، اتنا ہر رشتہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نند اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ساس اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دیور جیٹھ جو ہوتے ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ ایسے مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں۔ تو نئے رشتوں کی چاشنی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ نئے رشتے جب ہم جڑتے ہیں نا نئے رشتوں میں تو بڑا خوبصورت اچھا اپنا بنانے کے لیے نا ان کو سمجھنا پڑتا ہے، کہ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی ہر بات سننی پڑتی ہے۔ جب ہم شروع کے دنوں میں جو میری نند تھی اس سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی، تو ہم لوگ آپس میں ہر بات ڈسکس کرنا، کبھی کبھار ہم فیشن کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، کبھی کبھار ہم باہر جانے کی گپ شپ لگا، وہ بھی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کی بات ہوتی تھی وہ بھی میں ان سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ ایسے بے وقوفی میں شروع میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے بندے کی کیا چالاکی ہے، وہ چلاک بن کے ہر چیز اگلوا لیتے ہیں، لیکن وہی جو میں بڑی معصومیت میں اپنی ہر خوشی شیئر کر دیتی تھی نا اسی کو میرے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ جب شروع میں بار یہ چیز میرے ساتھ ہوئی نا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ تو یہ میرے سامنے تو بہت اچھی بنتی ہے، لیکن جب میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتی ہوں تو میرے خلاف یہ باتیں کرتی ہے۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا، جب اس وقت اندازہ ہوا جب ہر جگہ پہ میری کبھی نند کے کبھی دیور کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہوتی تھی، کبھی ساس کے سامنے، کبھی سسر کے سامنے، ایسے سب کے سامنے میری بےزتی ہو جاتی تھی اور میں خاموش رہتی تھی، میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میں کہتی تھی اب میں ان کو کیا کہوں، اگر میں چپ رہوں گی تو شاید میرا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے بن جائے گا۔ اچھا میرے شوہر سے کہتی کہ جو بھابھی ہے نا آپ کی کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دیتی، ایسے شوہر کو میرے خلاف کر دیتی۔ تو میں سوچتی ہی رہ جاتی کہ یار ایسا کیا ہو گیا جو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کہ شروع میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے کے رویے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اسی ایک نیک نیتی سے جب ہم لوگ جاتے ہیں نا دوسرے گھر میں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہمیں بہت ساری نفرتوں کا سامنا بھی ہوگا۔ لیکن آج جو میں نے سہا ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل بھی نہ سہو۔ جب پہلے دن سے ہی آپ نہ کہنا سیکھ جاؤ گے نا، جو بھی آپ بالکل بھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو کہ میں بہت چھوٹی ہوں تو یہ سارے رشتے بڑے ہیں تو میں جو ہوں نا پستی رہوں، ایسا تو کبھی بالکل بھی اپنے ساتھ ہونے مت دینا۔ میری خاموشی سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو وہ لائی اسی لیے ہیں کہ گھر سے نکال سکیں۔ مجھے تو اسی طرح ہی لگنا شروع ہو گیا کہ جب ساری طرف سے دشمنیاں میرے ساتھ ہی ہوئیں، جب انسان بالکل چپ رہتا ہے نا تب دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ایک بہو ایسی ہوتی ہے نا جو بات پہ آپ کو جواب دے دیتی تو اس سے کوسوں دور رہتے ہیں سسرال والے، نندیں سب کہتے ہیں کہ یار اس کے منہ نہ لگو کیونکہ یہ تو آگے سے بات سنا دیتی ہے۔ جب ایک عورت ایسی ہے نا جو ہر بات سن لے گی اور چپ ہو جائے گی اور کہے گی کہ لڑائی بڑھ نہ جائے، لڑائی ایسے ہمارے رشتے جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، وہ سوچتی رہے گی نا تو اس کو دباتے رہیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو نا مظلوم سمجھ کے چپ رہنا نا وہ اپنے اوپر بھی زیادتی کرنے والی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جب ہم اپنے
بیٹیوں کو بھی وہی تربیت دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہم وہی جب ہم اتنا سہ رہے ہوتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ سہ لو سہ لو، لیکن آج کی دنیا ایسی نہیں ہے۔ جب تک آپ نہ کہنا نہیں سیکھو گے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، ہر کام جو بھی کام ہوگا نا، یہ چھوٹی بہو سے کہہ دو یہ کر دے گی، چھوٹی بہو سے یہ مسلیوں کی طرح اس سے کام لیں گے۔ جب اس نے نہ کہنی ہی نہیں تو ہر بات ہر بندے نے کام بھی اسی سے کروانا ہے اور دشمنی بھی اسی سے ہی کرنی ہے۔ ایسا اگر آپ لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے نا تو ضرور میرے ساتھ کمنٹ کر کے نا مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا، ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے نہ ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے سب کے لیے میں نے کھانا بنایا، سارا دن میں صفائیاں کرتی رہی، کیونکہ میری عادت میں شامل ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، سب چیزیں سیٹ کر کے رکھنا میری عادت میں شروع سے ہی شامل ہے۔ جب میں امی کے گھر ہوتی تھی تب بھی مجھے صفائی بہت زیادہ پسند ہوتی تھی۔ ہمارا گھر بالکل ہی چھوٹا تھا، ایک کمرے کا تھا، ہمارے سین کافی بڑے ہوتے تھے لیکن کمرہ ایک ہوتا تھا اور ایک ہی کچن ٹائپ ہوتا تھا، اس میں سارے بچے وہاں پہ پڑھتے بھی تھے، وہیں پہ بیٹھ کے وہ کہانیاں بھی ایک دوسرے سے، بہن بھائی ایک دوسروں سے کہانیاں بھی سناتے تھے، وہیں پہ کھیلنا ہوتا تھا، وہیں پہ لڑائی ہوتی تھی ہمارے بہن بھائیوں کی، وہیں پہ ہم نے اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا تھا، سارا کچھ نا وہ ایک اس کو سبات بولتے تھے ہم لوگ، سبات اپنی زبان میں سبات بولتے تھے، اس میں ہمارا کچن بھی ہوتا تھا۔ کیا آپ لوگوں کے زبان میں اس لفظ کو سمجھا جاتا ہے سبات؟ اگر سمجھا جاتا ہے تو ضرور بتانا، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے نا وہ پنجابی کلچر ہے، تو اس میں یہ چیزیں کافی زیادہ ایسی ہوتی، مجھے لگتا ہے جیسے نا ہم لوگوں نے اپنے پاس سے ہی یہ جوڑ کے لفظ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا اب فیل ہوتا ہے۔ لیکن میں کام کرتی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا، جو ہے نا میرا کیک میرے لیے منگوایا گیا، تو جو کہ مجھے پسند بھی تھا، لیکن جو میری نند ہے نا اس نے کہا کہ یہ تو بھابھی کو پسند ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہوتا تھا، ہر وقت وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، اس کی ایسے آج میں سوچتی ہوں نا کہ میں آج والی ہوتی نا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتی، میں کتنا جواب اس کو دے سکتی تھی، اس وقت مجھے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت نا میں اٹھی وہاں سے، تو میری ساس نے کافی باتیں سنائی، تو پھر میں نا اندر چلی گئی، جا کے ایسے دروازہ بند کیا اور رونا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے بڑا ہتھیار تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا، ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور جب ہم نے کرنا ہوتا ہے نا تو ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب نہیں، مجھے بھی بولنا چاہیے، مجھے بھی جو میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا اس پہ مجھے نہ کہنا۔ جب مجھے سارے استعمال کرتے ہیں کہ بھابھی یہ کر دو، بھابھی یہ کر دو، تو یہ مجھے نا اپنے اندر سے یہ چیز نکالنی ہوگی، اپنی قدر کرنا سیکھوں میں۔ اپنی قدر جب تک نہیں، اپنی خود کی قدر نہیں کروں گی نا تو دوسرے میری قدر بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگلے دن میں نے اپنی نند سے بات کی، نہ تو میں نے اس پہ چیخی نہ چلائی، میں سکون سے بات کی۔ میں نے کہا آئندہ سے اگر آپ نے میرے سے یہ جو بھی بات میں نے کی، جو تم میرے ساتھ کرتی ہو تمہاری چالاکی ہے، اور اس چالاکی پہ میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ جو بھی جھوٹ میرے پہ جھوٹے الزام لگاتی ہوں نا اس پہ میں ضرور جواب دوں گی کہ یہ میرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور میرے ہسبینڈ کے بھی جو کان ہے نا وہ بھرنا بالکل بند کر دو۔ وہاں سے نا تلخیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، جب یہاں پہ نہیں کہنا سیکھ لیا جاتا ہے نا تو تلخیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے اوقات میں آ جاتی ہیں کہ یار بس اب اس کو بولنا آ گیا ہے، اب یہ بول سکتی، تو اس کے بعد نا کوئی بھی بات اس سے کہنا بیکار ہے۔ تو جناب اس کے بعد میری زندگی میں نا کافی حد تک سکون آنا شروع ہو گیا۔ چلاک لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں سمجھداری سے ہرا دینا اصل جیت ہے۔ خاموشی اچھی ہے مگر تب تک جب تک وہ عزت بچائے۔ جہاں وہ تمہیں مٹانے لگے وہاں آواز اٹھاؤ اپنی سچائی کی اور عزت کی، کیونکہ تمہاری قدر تب شروع ہوتی ہے جب تم خود کو اہم سمجھنے لگتی ہو۔
جب اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع ہو گئی نا، اپنی قدر کرنا سیکھ گئی، تب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں بہت سکون ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں چاہتی ہوں اللہ آپ لوگوں کے بھی گھروں میں سکون دے۔